دلی سے خبر آئی ہے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی پریس ریلیز سے میں پتہ چلا ہے سوری پاکستانی ایک آفیشل کو پرسونا نان گراٹا قرار دے کے 24 گھنٹے کے اندر ملک ویزا سیکشن میں کام کرتے تھے، جونیئر افسر تھے کیا جو بھی تھے. بہرحال اچھا وہ کیا ہوا تو بھارت سے کہاں خیر آ جاتی ہے. تو کیا ہوا وہ کہ بھارتی پنجاب سے 2 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، وہ انصاف کے لیے جاسوسی کرتے تھے بقول ہندوستانیوں کے. اچھا یہ خاتون ہے بھارتی پنجاب میں بیٹھ کر تو دلی میں وہ اتنے بیوقوف تھے، وہ دلی میں رابطہ کرتے تھے وایا ٹیلی فون پہ بتا دیتے کہ اور کے پاس بھی الٹرا فون ہے. چلو خیر یہ ہوتا ہے. چلے جی، لیکن تم غالباً اس خبر ضروری کو بات ہے، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ لنک جو یہ پی این جی کیا گیا ہے بندے ہمارے آفیشل کو اور جو جاسوسی میں پکڑے ہیں وہ اسی جو جنگی حالات تھے کہ یہ دونوں فوجی نقل و حرکت بتا رہے تھے پاکستانی بابو بندے کو. تم اصل میں یہی جو تم اتنا یعنی بہت سیانہ بننے کی کوشش نہ کیا کرو. تم نے دراصل یہ ہے کہ تم یہ بلڈ اپ دے رہے ہو کہ مودی باز نہیں آئے گا، وہ ایک اور ہر روز ایک نئی خبر ہوتی ہے، یہ سمجھ وہ ایک اور ایڈونچر کرنے کو تیار ہے. آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میں آپ کی بات کو ڈینائی کرنے کے کاؤنٹر آرگومنٹ دے رہا ہوں اور آپ مجھے غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں کوشش میری یہی ہے. بڑی مہربانی جس طرح وہ کر رہا ہے، میں نے 3 دفعہ کہا کہ پیچھے S-400 رکھا ہوا تھا اس میں. ہاں اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پرابلم کیا مودی صاحب کو ہو رہا ہے. تو آپ نے مطلب کہ پورے کانٹیکس میں چیز کو چلے میرے پاس اور ٹاپک بھی ہے، مجھے اتنا انڈرمائن بھی نہ کریں، میں پڑھا لکھا صحافی ہوں. جی ٹرمپ جو ہیں وہ پہنچے ہیں سعودی عرب، جیسا کہ ہم اس کا ذکر کر رہے تھے. آپ نے ویسے ان کا ٹرمپ کا جو پہلا دورہ تھا آفیشل دورہ صدر بننے کے بعد اس کو بہت زیادہ خبری رنگ بھی دیا کہ جب وہ پہنچیں گے تو امن ہو چکا ہوگا، جنگ بند ہو چکی. وہی ہوا. سعودی عرب پہنچے، محمد بن سلمان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی، آج کافی سائن بھی ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ محمد بن سلمان اور ٹرمپ جب ملے ہوں گے تو کیا پاکستان اور بھارت کشیدگی کی بات ہوئی ہوگی؟ 3000%. وائی ناٹ. آپ کو یاد ہے جب یہ رابطے کر رہے تھے امریکی وزیر خارجہ تو کون سے ملک کا وزیر خارجہ پاکستان میں تھا؟ سعودی عرب کا. سر بھارت بھی گیا تھا، وہاں سے پاکستان آیا. اس وقت جب مارکو روبیو پاکستان میں گفتگو کر رہا تھا تو یہاں کون سے ملک کا تھا؟ سعودی عرب کے. تو تھینک یو ویری مچ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے اور وہ بات نہ کریں کہ بھئی یہ کیا ہے؟ ہو گئی بات درست، کلیئر ہو گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے بہرحال سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے. تو پاکستان میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوتا تھا تو اس کا پہلا دورہ ہوتا تھا سعودی عرب. وہ عمرہ کرتا تھا، رب کا شکر ادا کرتا تھا کیونکہ اللہ کے فضل سے خود کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے یہ جی کہ چلیں یا اللہ تیرا شکر تو میں وزیر اعظم بنا ہے. اس کے بعد اس کا پہلا دورہ ہوا کرتا تھا چین، سرکاری دورہ. اچھا یہ روٹین ہوتی تھی؟ یہ بالکل اسٹیبلش پیٹرن بن گیا تھا نا. اور پھر کوششیں شروع ہو جاتی تھی کہ یار کسی طرح جب ہم جنرل اسمبلی میں جائیں تو امریکی صدر جو عشائیہ دیتا ہے نا جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے، تو اس کے بعد یار اگر واشنگٹن میں 1 آدھ گھنٹہ مل جائے تو رو پڑ جائے گا. یعنی پاکستانی کے طور پر ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ایک عجیب روایت بن رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جب پہلے امریکہ کے صدر منتخب ہوئے تو انہوں نے پہلا سرکاری دورہ جو کیا وہ سعودی عرب میں کیا. اچھا. اور اب دوبارہ صدر بنے ہیں تو یہ ان کا پہلا تو ان کا پہلا دورہ سرکاری جو ہے وہ پھر دوبارہ سعودی عرب کا ہے. سعودی مبارک ہو، کیونکہ اس کو تو عمرہ نہیں کرنا، وہ تو واقعی سرکاری کام کرنے کا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ روایت رہی ہے اور پچھلی مرتبہ یہ ٹرمپ نے کیا تھا جب یہ سعودی عرب کا اس کا دورہ تھا تو اس نے اسرائیل کو ساتھ نہیں کیا تھا. اور یاد ہوگا وہاں پہ جو دیوار گریا ہے وہاں اس نے ٹوپی پہن کے تو یعنی وہ بھی کیا تھا. اس دفعہ وہ اسرائیل یعنی اس نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شاید اس سال کے آخر میں جاؤں گا. ہاں یہ امید ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب سے UAE وہ جائے گا، UAE اور قطر، اور امکان ہے
کہ وطن جاتے ہوئے شاید وہ ترکی رکے، شاید، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یقیناً نہیں، جہاں پر اس نے خود بھی کہا ہے لوگ امید باندھے ہوئے ہیں کہ جی اپنا یوکرین اور روس کے مابین صلح کی گفتگو ہوگی اور شاید پوتن خود زیلنسکی سے ملنے وہاں آئے۔ نہ بھی ہو تو ہمیں یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمارا ایک اور برادر ملک ترکی وہ بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا، اور انہوں نے اور آج رجب طیب اردوان صاحب اپنی نے کیبنٹ سے اپنی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے بڑے فخر سے یہ کہا ہے کہ جی ہم نے بڑی کوشش کر کے تو اس جنگ کو رکوایا ہے، اور میں اپنے پاکستانی بھائی شہباز شریف کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری بات جو ہے وہ توجہ سے سن کر اس پر عمل کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ زندگی مشکل ہو یا آسان ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا واضح الفاظ میں، اور یہ ٹھیک۔ بڑا میسج ہے۔ اب سعودی عرب کی اہمیت ہو گئی، ٹرکی کی اہمیت ہو گئی، اور ٹرکی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بامبے کی جو انتہا پسند تنظیم ہے شیو سینا، بال ٹھاکرے صاحب کی بنائی ہوئی، وہ اس فرم کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں جو بامبے میں جہاز آتے ہیں جو ٹرکی کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نا، ایجنسیاں ہوتی ہیں کہ جی مسافروں کی ٹکٹ بک کرنی اور سامان لینا، یہ وہ ان کا وہ گھیراؤ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ٹرکی نے اتنا ناراض کر لیا ہے ہندوستان کو۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کی خفگی بھی مول لیں، سعودی عرب کو بھی کسی حد تک ناراض کریں، یو اے ای کو بھی کریں، یو اے ای کو بھی کریں، ترکی کو بھی کریں، اور ترکی کو بھی کریں، تو پھر آخر میں لیں گے کیا؟ جو 4 دنوں میں لیا تھا وہی لیں گے نا۔ ان کا خاک لیں گے۔ اب ہمسایوں کا حالات دیکھ لیں، بنگلہ دیش بھی بابو، لیا، نیپال بھی لیا۔ سب سے پہلی بات تم اپنی بات تک رہو۔ ہاں ابھی 6 تاریخ سے لڑائی شروع ہوئی نا، ہاں، بند ہم نے بھی کی تو بند آپ نے بھی کی نا، تو کوئی وجہ ہوگی تو بند کی نا۔ آف کورس، ویری فائن، ان کی مان لیں، اچھی بات ہے آپ کی، ان کی مان لیں نا، ان کی بات تسلیم کر لیں، 2 دن کی اشتعال انگیزی تقریریں ان کی مان لیں آپ، سب مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات تو تسلیم کریں گے کہ جنگ 4 دنوں سے زیادہ نہ بڑھ پائی۔ اب مجھے بتائیے کہ کوالیٹیٹیو چینج مودی صاحب کیا کریں گے؟ پہلے دن ہی ایٹم بم پھینک دیں گے؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کھوپڑی میں بات نہیں آتی نا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مودی صاحب کی اپنی اسٹریٹجی، اب اس میں پتہ نہیں، وہ انہوں نے کہا کہ امتحانات اب جاری ہیں، میں یہ اگلا پرچہ کب میں یہ ہوگا؟ تسلیم کرنے سے آ رہی ہوں کہ اگر ٹرمپ جو ہے وہ روس اور یوکرین بند کرنے کو مرا جا رہا یہ ہے، جنگ اسرائیل کی سے ناراض ہو گیا کہ تم نے اور غزہ ڈائریکٹ والا حماس مسئلہ سے حل بات کیوں کر نہیں کے، اور کیا؟ اس نے بندہ لے بھی لیا۔ لے بھی لیا، تو وہ کیسے پبلکلی یہ بیان دینے کے بعد کہ بالآخر مجھے یہ دھمکی دینا پڑی کہ اگر نہیں کرو گے تو میں تجارت روکوں گا۔ تو یو آر گیونگ another argument کہ جنگ نہیں، دوبارہ کچھ نہیں ہونا۔